بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہودیوں عیسائیوں کی طرح معبد خانے اور جو کلیسا جو ہے جس طرح وہ بناتے ہیں اس طرح مسجدوں کو بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا لا يزال الناس بخير ظاهرا ما عجل الناس الفطرة الا لان اليهود والنصارى يؤخرون، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ زندہ رہیں گے جب تک وہ افطاری وقت پہ کریں گے۔ یہودی افطاری لیٹ کرتے ہیں اور عیسائی، آج دنیا میں ذرا غور کر لو، روزہ رکھنے والوں میں لیٹ کون کرتا ہے افطاری، اور وقت پہ اذان کے وقت کون کرتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تانے بانے ملتے کہاں ہیں جا کے۔ مسلمان جو ہے وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو اس وقت افطاری کر لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، گھر میں بھی نوافل پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو، اور ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا، یہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے ہوتے۔ اور ساتھ اس بات کا اشارہ کیا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي بُيُوتِهِمْ قُبُورًا، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنِ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ گھر دنیا کے باقی گھروں میں اس قدر روشن ہوتا ہے جس طرح آسمان پہ دیکھو تو سب سے واضح ستارہ آسمان پہ بقیہ ستاروں میں نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں یہ گھر بھی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کا مقام بھی دنیا کے گھروں میں اس گھر کا مقام اللہ کے ہاں اسی طرح ہوتا ہے۔